بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کی یہ بات ہوئی تھی کہ صلح حدیبیہ ہو چکی، فریقین نے اس پہ دستخط کر دیے، لیکن صحابہ کرام بہت زیادہ بے گرفتہ تھے، اداس تھے، اور صلح حدیبیہ کی بعض دفعات انہیں بہت افسردہ کر رہی تھی، اور حال یہ تھا کہ غم و اندوہ سے ان کے کلیجے پھٹے جاتے تھے۔ ایک تو انہیں بات پریشان کر رہی تھی کہ لوگ صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے قریش کا طواف قبول کیا اور تب کا صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان و وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ مسلمانوں کے احساسات اس قدر مشروط تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھالتے، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سے سختی کے ساتھ کہا کہ اے خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال ہی کریں گے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور ضرور پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھپڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہی جو رسول اللہ سے کہی تھی۔ انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آخر میں اتنا اضافہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو، خدا کی قسم وہ حق پر ہے، اور اپنی عزت و جہد میں تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد انا فتحنا لکا فتح مبینہ کی آیات نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ سرکار دو عالم کی اس بات سے حضرت عمر کو اتنا سکون ملا کہ وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ بہت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ اس روز جو میں نے غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سارے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ بالآخر مسلمان وہاں سے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، اسلام کو ایک ریاست کے طور پر کفار تسلیم کر چکے تھے، اور 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست مستحکم کرنے اور دنیا کے دیگر علاقوں تک اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رسول اور نبی اور پیغمبر بنا کر مبعوث فرمائے گئے تھے، اور قیامت تک ان کی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔